آج ہم لاہور کی تاریخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لاہور کا ذکر عام طور پر ایک قدیم شہر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے پرانے قصے اور مذہبی روایتوں میں لاہور کا نام آتا ہے۔ کشمیر کی قدیم تاریخ میں بھی یہ تذکرہ آیا ہے کہ لاہور راجہ ملتا کا دارالحکومت تھا۔ 7ویں اور 7ویں عیسوی میں جب مسلمانوں نے برصغیر پر حملہ کیے تو اس وقت لاہور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا دارالحکومت تھا۔ محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا اور اسے بڑا عروج بخشا۔ ایک روایت کے مطابق لاہور کا قلعہ اور شہر کی فصیل ایاز نے ہی بنوائی۔ یہاں بہت بڑے اللہ کے ولی تشریف لے آئے جن میں حضرت داتا گنج بخش کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش 11ویں صدی عیسوی کے اوسط میں لاہور تشریف لائے اور یہاں تبلیغ و ہدایت کا فیض جاری کیا۔ برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک لاہور میں مقیم رہا اور یہیں دفن ہوا۔ 1241 عیسوی میں لاہور پر منگول فوج نے حملہ کیا اور شہر کا محاصرہ کر کے لوٹ مار شروع کر دی۔ جب بلبن بادشاہ بنا تو خود لاہور آیا اور شہر کی فصیل اور قلعے کی مرمت کرائی اور ویران شہر کو نئے سرے سے آباد کر دیا۔ مغل فن تعمیر کی صحیح معنوں میں سرپرستی اکبر کے عہد سے شروع ہوئی۔ شہنشاہ اکبر لاہور میں 14 سال تک مقیم رہا اور لاہور کو دارالسلطنت بنایا گیا۔ انہوں نے قدیم نیم پختہ اور مٹی گارے سے بنے ہوئے قلعے کی جگہ پختہ قلعہ تعمیر کرایا اور ضرورت کے مطابق محلات بھی تعمیر کرائے۔ قلعے کے دیوان خاص عام کے علاوہ اس طرح انگنت ڈیزائن بنوائے گئے۔ ان کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بنایا گیا عالمگیر دروازہ قلعے کی عمارت کی آخری اہم عمارت ہے جو مغلیہ عہد حکومت میں تعمیر ہوئے۔ قلعے کی فصیل میں جو عہد اکبری کی یادگار کے دروازے مشرقی اور مغربی ہیں۔ اورنگزیب کے عہد میں جب بادشاہی مسجد تعمیر ہوئی تو بادشاہ نے قلعہ کے مغربی دروازے کی جگہ تبدیل کر کے نہ صرف اسے بادشاہی مسجد کے عین مقابل کر دیا بلکہ اس کو مزید تزئین و آرائش کی۔ چنانچہ یہ شکوہ دروازہ مغلیہ طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف مینار ہیں جنہیں چونے کے پلاسٹر سے سجایا گیا ہے۔ مقبرہ جہانگیر بھی یہاں موجود ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ تزئین و آرائش اور جاہ و جمال کا مرقع ہے۔ مغل دور کی عمارت میں خوبصورتی اور رعنائی کے اعتبار سے تاج محل کے بعد اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس شاندار پرشکوہ مقبرے کی تعمیر پورے 10 سال کا عرصہ 1627 عیسوی 1637 عیسوی میں صرف ہوا اور اسے مغلیہ عہد کے مقبول ترین طرز و آرائش سے مزین کیا گیا ہے جن میں سنگ مرمر، روغنی اینٹوں اور ٹکڑوں کا کام کیا گیا ہے۔ فریسکو اور خش کاری موجود ہے۔ مقبرے کا گنبد نہیں لیکن اس کی کمی کو 4 بلند و بالا مینار سے پورا کیا گیا ہے۔ میناروں پر سنگ مرمر کے گنبد بنے ہوئے اور درمیان میں 2 جگہوں پر سنگ مرمر کی جالی سے مزین بالا کنی بنائی گئی ہے۔ میناروں کے اندر سیڑھیاں ہیں جو آخری حد تک جاتی ہے۔ چھت پر مربع شکل کا ایک چبوترا ہے۔ مقبرہ مربع شکل کے 4 فٹ اونچے چبوترے پر 4 دیواری کے اندر ایک وسیع عریض باغ کے درمیان موجود ہے۔ باغ میں حوض اور نہریں ہیں جو پورے باغ کو 32 مربع حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور ان میں انواع اقسام کے پھلوں اور پھولوں کے درخت اور پودے لگائے گئے ہیں۔ آصف خان کا مقبرہ لاہور میں موجود ہے۔ مقبرہ جہانگیر کے قریب اکبری سرائے مسجد آصف خان کا مقبرہ اور نور جہاں کا مقبرہ بھی واقع ہے بلکہ سمان عبرت بھی ہے۔ آصف خان کا مقبرہ فن و تعمیر کا ایک اہم شاہکار ہے۔ یہ ایرانی فن تعمیر سے بہت مشابہ ہے۔ خاص طور پر اس کا گنبد جو ناشپاتی طرز کا ہے اور 8 پہلو پلان پر ایک اونچے پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے۔ پلیٹ فارم کے ہر دوسرے پہلو پر حوض اور فوارے بنائے گئے ہیں۔ باغ میں نہریں بھی ہیں۔ روغنی اینٹوں اور پھول پتیوں کی آرائش اور گنبد کے اندرونی سطح پر نایاب قسم کے ایک سازی کے نمونے قابل دید ہیں۔ لاہور میں واہ کے باغات بھی موجود ہیں۔ اکبر کے عہد میں واہ کے باغات کی بنیاد رکھی گئی۔
جو حسن ابدال کے درمیان واقع ہے۔ جہانگیر میں شاہ جہاں کے زمانوں میں انہیں مزید وسعت دی گئی۔ راجہ مان سنگھ کی بنائی ہوئی بارادری کے بارے میں جہانگیر اپنی تزک کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ ایک قدرتی چشمے کے اوپر بنائی گئی ہے جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں، اور جہاں اس نے ایک مرتبہ مچھلیوں کے شکار بھی کھیلا اور پکڑی ہیں۔ مچھلیوں کی ناک میں موتی پرو کر دوبارہ چشمے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قدرتی چشمے ان مقامات پر آج بھی رواں ہیں۔ شاہ جہاں کے عہد میں شالیمار لاہور کے اندر میں اس جگہ چار دیواری کے اندر ایک باغ بنایا گیا ہے۔ مرکزی حیثیت ایک نئی بارادری دی گئی ہے جس کے سامنے ایک وسیع تالاب تعمیر کیا گیا ہے۔ پھر تختے پھلدار درخت اگائے ہیں۔ باغ کے سارے حصوں میں تختوں میں تقسیم کیا گیا، آبشاریں بنائی گئی ہیں، بارادری بنوائی اور باغ کو 12 فواروں سے مزین کیا گیا ہے۔ شالیمار باغ شاہ جہاں کی یادگار عمارت میں شالیمار کا ذکر دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ 3 طبقوں میں منقسم یہ شاہی تفریح گاہ 1643 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ اب رواں کی نہروں، فواروں، چشموں سے آراستہ سبزہ زاروں میں مزین اس باغ کے درمیان بارادریاں، خوابگاہ، غسل خانے بنائے گئے ہیں۔ انگریزوں کے عہد میں شاہ جہانی خوابگاہ کو کھول کر اس وقت نکالا گیا جبکہ موجود سڑکوں باغ کے سامنے سے گزاری گئی ہیں۔ نچلے حصے میں پھلوں کے درخت یہاں لگائے گئے تھے جبکہ وسطی حصے میں پانی کے وسیع عریض فوارے بارادری شاہ موجود ہیں۔